جس کو خان صاحب نے لانچ کر دی ہے نا وہ پھر خود خان بننے کی کوشش کرتا ہے. سر میں خود کہتی ہوں کہ ہماری قیادت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل بھی خان صاحب کے ساتھ دل سے سنسیئر نہیں ہے, ان کو صرف عہدہ چاہیے. ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہوا تھا, ہمیں قیدی عورتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا, ہمیں علیحدہ سے بیرک میں نہیں رکھا گیا تھا. لیکن سنم جاوید وغیرہ یہ اچھے ماحول میں تھے, ان کو ڈائننگ روم ملا ہوا تھا. سنم جاوید صاحبہ جو تھی ان کے والد صاحب تو پیپلز پارٹی کے ایک بڑے اہم کارکن بھی تھے. ان کو پتا تھا کہ میری بیٹی آج اندر رہے گی, کل کی وہ ایک بڑی لیڈر ہے, اور آج وہ ایک بڑی لیڈر بن گئی ہیں. میں ان کو لیڈر نہیں مانتی. خان نے تو 1 روپیہ بڑھایا تھا تو چیخیں نکل رہی تھی. اب آپ میڈیا والے بولتے ہیں پیٹرول کی قیمت کہاں پہ ہے, آپ نے کوئی آواز اٹھائی؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں کہ آپ میڈیا والے بول سکتے ہیں؟ ہم ہی تو بول رہے ہیں سر, کہاں بول رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون. ناظرین, ملک کی جو فضا ہے اس وقت اس میں صرف اور صرف سیاست ہی سیاست گردش کر رہی ہے, اور مذاکرات گردش کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف بھی جو ہے وہ بھی اس ٹائم گردش کر رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا کیا حقائق ہیں, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, جو کہ اسیران جیل بھی رہ چکے ہیں خان صاحب کی محبت میں, وہ خواتین کے جنہوں نے اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا, صرف اور صرف خان کی محبت اور اس ملک کی محبت کو دیکھا, اور اس کے خان کے کہنے پر, ایک کال پر, خان کی ایک پکار پر وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوئیں کہ جو ایک گھریلو خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسی ہی ایک دلیر خاتون موجود ہیں, سونیا ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے ایک عرصے جیل میں بھی گزارا ہے اور خان کی محبت میں انہوں نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں. سونیا جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا سونیا جی, یہ بتائیں کہ آپ کا تو ظاہر ہے جو حلقہ احباب ہے وہ جو قیادت ہے ان سے بہت زیادہ کلوز ہے, آپ نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں. مذاکرات, یہ کیا مذاکرات کا ڈرامہ چل رہا ہے؟ آج ہو رہے ہیں, کل ہو رہے ہیں, پرسوں ہو رہے ہیں, اس میں کوئی مکمل طریقے سے کوئی اس کا لائحہ عمل کیوں نہیں آ رہا؟ سر یہ تو صرف میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اندر ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں اندر. وہ خان صاحب کے آگے شرطیں رکھ رہے ہیں, خان صاحب نہیں مان رہے. یہ تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. اس وقت اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں, اور وہ انہوں نے خان صاحب کے آگے شرطیں رکھی ہیں کہ آپ یہ, ہم آپ کو یہ ہماری 2 شرطیں مان لیں, ہم آپ کو رہائی دے دیتے ہیں, ہم آپ کو بنی گالا بھیج دیتے ہیں, اور آپ این آر او لے لیں. تو خان صاحب کسی صورت یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے آپ کر لیں گے, وہ اب اس قوم کے لیے, ہمارے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سٹینڈ کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کا جو وہ ہے موقف یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی 9 مئی کے بعد سے لے کے جتنے ابھی تک میرے جو ورکرز ہیں, جو ممبران ہیں جن کو آپ نے قید میں ڈالا ہوا ہے, ان سب کو رہائی دے, ان کے کیسز ختم کیے جائیں, تو پھر میں بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کروں گا, الیکشن کروائے جائیں. لیکن نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے لیے آ ہی نہیں رہی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ سر جو ہے عمران خان صاحب وہ بس بنی گالا میں بیٹھ جائیں اور این آر او نہ لیں, آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے. لیکن یہ ناممکن ہے. اگر ہم نے ان کے لیے قربانیاں دیا, وہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے تو وہ یہ مذاکرات کا ڈرامہ چھوڑ دیں, اس رویے سے اور نقصان ہو رہا ہے اور ملک نقصان کی طرف جا رہا ہے. کیا کہیں گی, ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ نہیں, وہ خواجہ صاحب ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ ان کو تو خود بھی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. ان کو کیا پتہ ہے, وہ ان سے پی ٹی آئی کے کسی ایک صدر سے یا ممبران سے وہ بات کر ہی نہیں سکتے. ان کے لیے تو یہ بالکل ناممکن ہے. وہ جو مرضی ہے پی ٹی آئی یا ہماری قیادت کے بارے میں افواہیں رائیں باتیں کریں, کیونکہ وہ ہم ان کی بات سن ہی نہیں رہے, ہم ان کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے. آپ بتائیے, خواجہ صاحب کی کوئی بات کی اہمیت ہے اس ملک میں؟ کوئی ہے ان کو چاہنے والا یا پسند کرنے والا؟ پی ٹی آئی کا ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا, پوری دنیا اس کو لائک کرے گی. تو ہم کہیں بھی جائیں گے, ہمیں وہ عزت اور وہ رسپیکٹ ملے گی. ان کو تو کوئی کچھ نہیں جانتا. قیادت آپ کی کیوں نہیں نکل رہی خان صاحب کے کہنے پہ؟ کیا کر رہی ہے آپ کی قیادت؟ اتنی نااہل قیادت ہو چکی ہے کہ کچھ نہیں کر رہی. سر یہ تو آپ بات غلط کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. قیادت میں کچھ بندے ایسے ہیں جو انہوں نے چھانٹی کر کے نکال دی ہیں, اور کچھ تھوڑے سے ڈر پھوک ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کرنا نہیں چاہتے. اگر وہ چاہیں باہر نکلیں اور خان صاحب کے لیے کریں بات تو پھر رہنا. لیکن قیادت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں ابھی جو صرف شو کروا رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کریں, اندر میں وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. جو عمران خان کی سوچ ہے, جو عمران خان کا وہ ہے نا نظریہ, اس کے ساتھ وہ قیادت ابھی تک نہیں ہے. تو یہی تو بات میں کر رہا ہوں کہ قیادت کیوں نہیں کھل کے سامنے آ رہی؟ قیادت کیوں لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا ایک پھکی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ بس وہ پھکی کے پیچھے نہیں لگایا ہوا سر,
وہ خود ڈرے ہوئے ہیں. جو یہ کر رہی ہے حکومت ہم لوگوں کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ابھی بھی وہی ہوتا ہے. ذرا سا نکلتے ہیں لوگ تو یہ ماشاءاللہ سے نون لیگ کی جو ہیں ہماری میڈم, وہ جو ہمارے ساتھ کرتی ہے عورتوں کے ساتھ, تو وہ تو ایک عورت ہو کے انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا, ان کو اس چیز کا کوئی ملال نہیں ہے. لیکن ابھی تک وہ ہم لوگوں کے پیچھے ایسے پڑی ہوئی ہے کہ کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا. قیادت اس لیے بھی پریشان ہے جب وہ نکلتے ہیں, کسی کا بیٹا کسی کا بھائی. اب آپ کے سامنے یہ جو نومبر میں ہو چکا ہے, کتنے مر چکے ہیں, کوئی سامنے آیا آپ کے سامنے, کوئی پتہ چلا کتنے لوگ مرے ہیں؟ کہتے ہیں جی لے کے آئیں لاشیں تو آپ کے پاس ہیں, آپ دینا لاشیں لوگوں کی جن کے بیٹوں کی باپ ہیں, جن کسی کے بھائی ہیں, جن کو آپ نے مار دیا سامنے سے گولی. کس لیے چلائی آپ لوگوں نے گولی؟ آپ نے ادھر آ کے جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے بات کر دی ہم آپ کو احتجاج کرنے دیتے ہیں, پھر آپ نے لائٹس کیوں آف کی؟ آپ نے کیوں اندھا دھند فائرنگ کی؟ کہی تھی قیادت وہاں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی, کوئی ڈرا نہیں ہوا تھا. یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں, جھوٹ ہے یہ کہ ہم لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں وہ تو کے پی کی قیادت تھی نا, پنجاب کی قیادت, اسپیشل لاہور کی قیادت تو بالکل ہی غائب رہی, منظر عام سے بالکل غائب رہی. سر ان کی اپنی لڑائیاں ختم ہوں گی تو پھر کوئی ہوگا نا. ہر کوئی تو کہتا میں صدر ہوں, کوئی کہتا میں صدر ہوں. ان کو تو خود سمجھ نہیں ہے کہ اگر آپ نے آپس میں ہی لڑنا ہے, آپ دلیر بنے جیسے کے پی کے ہیں. اگر وہ پٹھان کھڑے ہو رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ تو ہم پنجاب کیوں نہیں, ہم پنجابی کیوں نہیں؟ سر میں خود کہتی ہوں کہ ہماری قیادت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل بھی خان صاحب کے ساتھ دل سے سنسیئر نہیں ہیں. ان کو صرف عہدہ چاہیے, اپنا پرومیننٹ ہونا ہے, سامنے آنا ہے, اور کچھ ہی نہیں ہے. نہیں تو آج خان صاحب باہر ہوں, اگر ہم سب ایک ہو جائیں نا اور سنسیئر ہو جائیں, خان صاحب آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں. شیر افضل مروت صاحب ہیں, صنم جاوید صاحبہ ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا اب شیر افضل مروت اگر آواز دے گا تو مروت والے جو ہیں وہ اٹھ کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے. صنم جاوید جن کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہوا کہ خان کی ایک جعلی کارکن, یہ وہ فلاں ڈھینگ, کہاں ہیں؟ سر وہ ہے نا, ہیں, جاتی ہیں پارٹیز پہ, ان کو بلایا جاتا ہے, ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. کیسی وہ جعلی ہیں؟ کوئی جعلی جولی نہیں ہے. یہ پارٹیوں میں چلے جاؤ, جس کو خان صاحب نے لانچ کر دی ہے نا وہ پھر خود خان بننے کی کوشش کرتا ہے. ایسا کوئی بھی خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور شیر افضل مروت کو لے کے آئے بھی ہیں نا تو وہ چیز نہیں کر سکے جو خان صاحب اس ملک کے لیے چاہتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے. اور صنم جاوید آپ چھوڑ دیجئے, وہ ایک عام, جیسے اب میں بات کر رہی ہوں ویسے یہ کام میڈیا پہ بول رہی تھی, بات کر رہی تھی, تو اس کو سیاست میں لے آئے. اب اس کو ایک عہدے داران کیوں ویسے لے کر آئیے؟ صنم جاوید کا اتنا نام کیوں ہو گیا, کیوں اس کو سیاست میں اتنا زیادہ ان کیا گیا؟ سر اس لیے کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ, جب بنی گالا میں جب خان صاحب باہر تھے تو وہ زیادہ بولتی تھیں, یعنی کہ جتنا روڈلی بات کر سکتی تھی مریم کے لیے, کسی کے لیے بھی, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہے اصل میں یہ بندی ہے جو یہ مقابلہ کر سکتی ہے مریم کا, تو اس لیے اس کو آگے لائے گئے. اور پھر انہوں نے جیل بھی ہم سے زیادہ کاٹی, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے. آپ کی طرح ہی کاٹی جیل انہوں نے؟ نہیں, ہماری طرح نہیں کاٹی. کیوں سر وہ وی وی آئی پی بندیاں ہیں, آپ یہ تو نہ کہیں ہماری طرح کاٹی. وہ اندر ان کو پورا وی وی آئی پی پروٹوکول ملا, تبھی تو وہ 9 مہینے رہیں یا 11 مہینے, جتنی دیر بھی. اگر طیبہ راجہ رہی, ختیجہ شاہ رہیں, وہ کیوں اندر رہیں؟ یہ جو پیچھے بھی بعد میں عہدے داران آئی ہیں اندر تھیں نا, تنزیلہ عمران تھیں, وہ تھیں فرزانہ سرور تھیں, جن کے ہسبینڈ کی میرے خیال سے ڈیتھ بھی پیچھے ہو گئی تھی, ساتھ اندر تھی جب وہ. اور بھی اس طرح بڑے بڑے نام ہیں جو اندر تھیں, لیکن وہ وی وی آئی پی طریقے سے رہ رہی تھی. جو ہم پہلے چلی گئی تھی نا, ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہوا تھا. ہمیں قیدی عورتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا, ہمیں علیحدہ سے بیرک میں نہیں رکھا گیا تھا. لیکن صنم جاوید وغیرہ یہ ایک اچھے ماحول میں تھے, ان کو ڈائننگ روم ملا ہوا تھا, ان کا ہر چیز سیپریٹ تھی. ہم لوگ تکلیف میں تھے, ہم سے نیچے جو ہمارا گروپ تھا, ہم نے بہت تکلیف اور بہت پریشانی دیکھی. صنم جاوید صاحبہ جو تھی, ان کے والد صاحب تو پیپلز پارٹی کے ایک بڑے اہم کارکن بھی تھے, تو پھر ان کی بیٹی پیپلز پی ٹی آئی میں کیسے چلی گئی, اور کیسز بھی ان کے والد صاحب نہیں لڑے؟ جی ان کے والد صاحب نے لڑے, اور ہم ساتھ ہوتے تھے, ہمارے بھی کیسز ادھر ہی چل رہے ہوتے تھے. تو اس وقت تو ہمیں یہی لگتا تھا نا کہ یہ واقعی ایک سیاسی وہ ہو رہا ہے, کہ وہ ان کی بیٹی اندر ہے, وہ پریشان ہے, لیکن وہ اندر سے وہ دوسری گیم کھیل رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ میری بیٹی آج اندر رہے گی, کل کی وہ ایک بڑی لیڈر ہے, اور آج وہ ایک بڑی لیڈر بن گئی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ لیڈر ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی.
मैं नहीं बिल्कुल समझते? भी नहीं समझती, ना मैं तैयबा राजा को समझती हूँ, ना मैं किसी को भी। जो अंदर जो अच्छी नहीं थी वो बाहर कैसे आके अच्छी आवाम के लिए हो सकती? जिन्होंने अंदर नहीं अपने क़यादत का ख्याल किया वो क्या बाहर किया आके उन्होंने ऐसा अंदर कि जो आप इतना आज आपके अंदर जो है ना वो एक अजीब जज्बातीपन है? इन्होंने अंदर बहुत बुरा सलूक किया अपने से नीचे वाली और हमें तो कुछ जानती नहीं थी, वो समझती थे कि हम शायद पढ़ी लिखी है, हम खान की जियाली हैं, हम टाइगरस हैं इमरान की, हमें ज़्यादा पता है, इनको क्या पता है। ये कोई टिकटॉकर बन के अंदर आ गया पीटीआई के लिए, कोई कुछ आ गया, आए तो है ना, खान के लिए अंदर आए हैं ना, हम भी अपने बच्चे घर बार छोड़ के अंदर आए हैं ना। बिल्कुल ऐसा है। अगर आप आई हैं तो हम भी आई हैं। हमने दुपट्टे नहीं फेंके, हमने बदतमीजी नहीं की, हम सिर्फ और हमने एहतजाज करने बाहर निकले थे तो हम अरेस्ट हो गए। अदरवाइज हम भी वही थे जो वो थे। लेकिन क़यादत जो है ना, इसलिए तो मैं कहती हूँ पीटीआई की क़यादत उसी को आगे रख रही है जो प्रोमिनेंट है। हम जैसी जो प्रोमिनेंट नहीं, हमें कोई नहीं जानता। तो ये खान को नहीं पता लग रहा है कि पीटीआई की क़यादत उनको आगे लेकर आ रही, जो प्रोमिनेंट है और वो दिल से पीटीआई के लिए वो खिदमत दे भी नहीं रहे, आप जैसे लोग पीछे हैं। खान साहब को पता है सब, अब वो अभी अंदर है, उनको सब पता चल जाता है। वो अंदर वो कंवल शौजब गई थी लास्ट टाइम, अभी उनसे मिल के आई हैं। वो हमारी अब वो है ना यूथ विंग की वही सदर है अभी, और पंजाब से तंजीला इमरान है और फरजाना सरवर को कर दिया उन्होंने। तो वो शेख इम्तियाज साहब को आप जानते होंगे, वो भी इधर पंजाब के ही हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे। बस उनको ये है कि हमने पार्टीज में जाना है, इधर जाना है, पता चल जाए जी खान के टाइगर्स आए हैं, खान के टाइगर आए हैं। लेकिन खान के लिए वो क्या कर रहे हैं? बातें तो कर रहे हैं ना। कि हाँ, बातें सिर्फ करें, आप उनको बिठा के बातें करवा लें, वरना वो खान साहब के लिए कोई कुछ नहीं करा। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की। ये सब ने जब मैं किसी को कहती हूँ ना कि हम मैं पीटीआई से मैंने जेल काटी है, तो उनके मुंह से जब निकलता ना, शुक्र है हमने सिमें बंद कर ली थी। मैंने कहा फिर आप कैसे जेल हैं, आपने सिमें बंद कर ली थी, आते आप आगे जेल काटते, मुकाबला करते जैसे हम औरतों ने की है। हम भी तो अपने घरों से उठ के गई है ना, जेलें काटी है, हमारे पीछे क्या हालात रहे हैं ये नहीं कोई जानता। लेकिन अगर आप कहना कि सनम जवेरिया ये वो लीडर्स हैं, मैं उनको लीडर नहीं मानती। चलें, अब जाते जाते ना मुझे ये बता दें कि ज़ाहिर है क़यादत के साथ आप भी राब्ते में हैं, खान साहब आ रहे हैं, मुज़ाकरात हो जाएंगे, आवाम की जान छूट जाएगी इन चीज़ों से? नहीं सर, ये मैं आपको ये मीडिया के सामने ही बता रही हूँ, खान साहब अभी बाहर नहीं आने वाले, बहरहाल अभी नहीं आने, और मरियम साहबा ने तो बिल्कुल नहीं आने देना उनको। और जो वो अच्छे अच्छे काम कर रही हैं मरियम साहिबा, क्यों ऐसे बोल रही हैं? जी सर, बहुत आप देखिए अवाम का क्या हाल हुआ हुआ है। अब नीचे तबके को देखिए, इतनी महंगाई का बम उन्होंने गिरा दिया है। आप कहते हैं वो अच्छे अच्छे काम कर रही है, क्या कर रही हैं? मुझे आप बताइए ना वो क्या काम कर रही हैं। उन्होंने गैस महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी। वो जो जिस लोगों का हमसे निचले तबका जो खाना पीना है, हर चीज़ ग्रोसरी वगैरह इतनी हाई उन्होंने प्राइजेस वो कर तो दी। कहते हैं ये खान के दौर में हुआ है। हाँ ने तो 1 रुपया बढ़ाया था तो चीखें निकल रही थी। अब आप मीडिया वाले बोलते हैं पेट्रोल की कीमत कहाँ पे है, आपने कोई आवाज उठाई? आप बोल हम ही सकते तो हैं? उठा रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप मीडिया वाले बोल सकते हम हैं? ही तो बोल रहे हैं। सर कहाँ बोल रहे हैं? इतनी महंगाई है, आप अपने घर कैसे चला रहे हैं मुझे बताइए? इस महंगाई में चल रहा है? नहीं, बहुत तंगदस्ती से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो आपकी बात की तायद कर रहा हूँ। तो वही तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने बुरा हाल कर दिया है। मरियम साहबा को ये नजर नहीं आ रहा, वो अपने बदले की आग में उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ले जी, इनका कहना है कि सोनिया नासिर का कि अपने बदले की आग में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा। पीटीआई की आदत पे भी आज ये खूब बरसी हैं, दिल खोल के बरसी हैं, हालांकि ये खुद पीटीआई की एक बहुत बड़ी जियाली हैं। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।